امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کسی سینئر ٹیچر، کسی مہمان خصوصی یا کسی بزرگ کے آنے پر کھڑے ہونا۔ تو جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں 4698 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن جب وہ شخص ہم میں آتا تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ شخص اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑے ہونے پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ جب آپ آئیں اور کوئی شخص کھڑا ہو جائے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں 4699 نمبر حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب سعد ابن عبادہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ اگر خود کسی کو عزت دے کر کھڑے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا اور کھڑے ہونا ہے، یا کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے جیسے ہی میں اس محفل میں جاؤں گا سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ دیکھ لے، بس اس کے اوپر مکمل طور پر یہ حدیث فٹ ہو جائے گی۔ کسی قسم کی اس میں کوئی بام نہیں ہوگا جی کہ وہ اس کا ایسا مسئلہ تھا، اس کا ویسا مسئلہ تھا، وہ دل سے نہیں چاہتا تھا، وہ دماغ سے نہیں چاہتا تھا، بس وہ چاہتا تھا، وہ دوزخی ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے فرما دیا اس کے اوپر کسی کی بات نہیں آئے گی، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص کے آنے پر آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا اس کے دل میں یہ بات آتی ہے پھر یہ حرام ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اگر سٹیج سیکرٹری کہتے ہیں کہ فلاں مہمان خصوصی آ رہا ہے، سب کھڑے ہو کر استقبال کریں، یہ کروانے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، یہ کرنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے۔ اگر مہمان خصوصی آتا ہے آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں یا لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جائے اور سب کھڑے ہو جائیں یا سب لوگوں کو کوئی ایک شخص کھڑا کر رہا ہے تو یہ حرام کام ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ خود بھی جہنم کی آگ کا باعث بنے گا اور ان لوگوں کو بھی وہ جہنم میں 7 انگلی پکڑ کے لے جائے گا۔ پھر اکثر چیز ہمیں کلاس میں سکھائی جاتی ہے بچپن سے ہی کہ ایک بچے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جیسے ہی کلاس میں کوئی پرنسپل صاحب آئیں گے، کوئی ٹیچر آئے گا، کوئی مہمان آئے گا تو وہ اونچی آواز سے کہے گا کلاس اسٹینڈ، تمام کلاس کھڑی ہو جائے گی۔ بالکل حرام کام ہے۔ ہم کسی کے آنے پر کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے کسی اجتماع میں، کسی ہجوم میں لوگوں کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خواہش ہوگی، لوگوں کی مرضی ہوگی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہونا چاہیں، کچھ نہ کھڑے ہونا چاہیں، تو یہ مرضی ہوگی۔ لیکن اگر ہم زبردستی کسی کو کھڑا کریں گے تو خود بھی جہنم کی آگ کے ایندھن کا باعث بنیں گے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کر جائیں گے۔ اب جس نے بھی کھڑے ہونا ہے وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہوگا، ورنہ پھر ایسا سکھانے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، کیونکہ تعلیمات وہی چلیں گی جو آپ علیہ السلام نے بولا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ بیکار اور فضول ہے۔ استاد کی عزت اور عظمت کے لیے کھڑے ہونا بالکل جائز ہے، لیکن استاد کا اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جب میں آتا ہوں کلاس میں سب کھڑے ہو جایا کرو، غلط ہے۔ اگر استاد کلاس میں آتا ہے اور کچھ بچے کھڑے نہیں ہوتے تو استاد ان کو بالکل نہیں بولے گا تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، یہ حرام ہے۔ بچے خود کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ درست ہے۔ اگر ایک کلاس میں 30 لوگ ہیں، استاد آتا ہے، 25 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 کھڑے نہیں ہوتے، استاد ان کو فیل کر دیتا ہے، ان کو نمبر کم دیتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے کینہ رکھتا ہے، ان سے ناراضگی رکھتا ہے، ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ استاد جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ دیکھ لے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک اجتماع میں آیا، آپ بیٹھے رہے، باقی کھڑے ہو گئے، اب وہ فردن سب سے سلام لے رہا ہے اور اب وہ آپ کے سامنے آ گیا، تو پھر اب آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو یہ غرور کے ایک زمرے میں آئے گا۔ چاہے اب آپ نہیں بھی غرور کر رہے، لیکن تمام لوگ یہی سوچیں گے کہ یہ شخص بیٹھ کر اگلے سے سلام لے رہا ہے۔ تو ایسے اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ ایسے بیٹھے ہوں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا جھرمٹ اور آپ بڑے پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کھڑے ہو کر سلام لیں گے تو تمام لوگوں کو تکلیف دیں گے، اس صورت میں سے بیٹھ کر سلام لینا بھی افضل ہے۔ تو استاد جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کو بالکل ایسا نہیں کہے گا کہ جب میں آؤں گا تم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، بلکہ استاد کے آنے پر جو بچے خود کھڑے ہوتے ہیں افضل ہے، اور جو بچے کھڑے نہیں ہوتے ہیں استاد ان سے کسی قسم کا بغض نہیں رکھے گا۔
اب لیکن ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے استاد کے آنے پر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اس اپنے سردار کے آنے پر، تو پھر استاد کے آنے پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا دوسرا عمل بھی تو مانے نا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے جب میں آتا ہوں تو تم لوگ کھڑے نہ ہوا کرو. تو آپ علیہ السلام سخت ناپسند کرتے تھے کہ آپ کے آنے پر کوئی کھڑا ہو. تو ہم اس عمل کو بھی ساتھ ساتھ مان لیتے ہیں. ہم دونوں اللہ کے نبی کی سنت کو مانتے ہیں، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، بجائے یہ کہ ہم ایک سنت کو مانیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی آئے اگر جو تم سے افضل ہو، سپیریئر ہو، تو تم کھڑے ہو جاؤ. ایک سنت ہو گئی تو ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن جب کوئی ہمارے آنے پہ کھڑا ہوئے ہم اسے بٹھا لیں، یہ دوسری سنت پر بھی عمل ہو گیا. تو ہم جتنی آپ علیہ السلام کی سنتوں پر زیادہ عمل کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ بہتر پرفارم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ہے. امید ہے آج کا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں کسی قسم کے کوئی بھی ایشوز ہوں گے ہم کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، اور مزید ویڈیو بنانا پڑی وہ ویڈیو بھی بنا لیں گے. السلام علیکم.